تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. محبوب پوری رات عبادت نہ کرے, آدھی رات عبادت کرے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. محبوب تھوڑی دیر ہی عبادت کیجئے یا آدھی رات عبادت کیجئے, اتنی رات عبادت نہ کیجئے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. اب حضرات, اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, محبت سے کہہ دیجئے. اب میں بار بار کہوں گا نہیں, یہ مجمع جو ہے بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے. جیسے میرا ہاتھ اٹھے آپ سبحان اللہ کہتے جائیے گا. اب حضرات گرامی, محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے, سو رہے ہیں رات میں. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. ابھی آپ نے کیا سنا؟ وہ محبوب جو رات بھر عبادت کر رہا ہے, رات بھر ریاضت کر رہا ہے, آج تکلیف ہو رہی ہے, کافروں نے ستایا ہے, لیکن سو گئے ہیں. ہر روز عبادت خدا میں مصروف تھے اور آج زیادہ تکلیف ہے تو آخر سو کیوں رہے ہیں؟ عبادت میں رہنا چاہیے تھا نا. تو پتہ یہ چلا رب تبارک تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے, او دنیا والوں سنو, میرا محبوب میرے دیدار کا تو طلبگار ہے ہی ہے. اگر وہ جاگتا تو دنیا کہتی کہ نبی جاگ رہے تھے تاکہ خدا کا وہ خود دیدار کرے, لیکن میں نے محبوب کو سلا دیا اور بتا دیا کہ آج محبوب رب کے لیے نہیں بلکہ رب محبوب کا طلبگار ہے. حضرات گرامی معزز سامعین کرام, اچھا اور ایک بات, مزہ آ رہا ہے؟ محبت سے کہتے رہیے. اچھا ایک بات اور ذہن میں آئی, یہ جتنے نبی آئے ہیں, جتنے نبی آئے ہیں تو ان کو اللہ نے معراج عطا کیا ہے, لیکن عرش اعظم پہ نہیں بلایا. پہلے اس کا بتا دیتا ہوں عرش اعظم ہے کیا اور کہاں ہے. یہ دنیا ہے, جیسا ایک مثال دیا ہے ہمارے علماء نے کہ دنیا کے بعد پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا, تیسرا, اس طریقے سے. جیسا پیاز کی ڈلی جب ہم کاٹتے ہیں تو ایک چھوٹا, پھر اس کے اوپر بڑا, اس کے اوپر بڑا, جو اس شیپ میں رہتا ہے. تو گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ زمین, یہ جو زمین ہے, اس زمین سے پہلے آسمان پر جانے کے لیے لائٹ کی رفتار سے, کس سے بتائیے؟ لائٹ کی رفتار سے جو ہے اگر جائے کتنے, یعنی نوری رفتار سے, تو 500 سال 24 گھنٹے نان اسٹاپ جب وہ چلے گا تب جا کر کے پہلے آسمان پہ پہنچے گا. آپ نے سنا ہے نا. اب ساتوں آسمان کی بات لے لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 3500 سال. کتنے ہو گئے؟ 3500 سال. اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے, بیت المعمور ہے, اور جب وہاں جب جبریل کی جب حد ختم ہوتی ہے پھر عرش اعظم آتا ہے. اور وہ عرش اعظم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عرش کیا ہے؟ وہ عرش ایک چھت ہے. کیا ہے بتائیے؟ ایک چھت ہے. چھت یعنی ہماری یہ اس طرح چھت نہیں, سمجھانے کے لیے چھت ہے. اس چھت کے نیچے ساتوں آسمان, یعنی اس طریقے سے ہم دیکھا جائے تو نقطے میں, یعنی زمین جو ایک نقطے کی طرح لگے گی. کس کی طرح؟ اتنا بڑا. عرش سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. عرش سے بڑی کوئی چیز مخلوق کے اندر اس کی لمبائی موٹائی کے حساب سے اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا وہ تو ہو گئی بات. اتنا لمبا سفر نبی کب کتنی دیر میں کرے؟ رات کے کچھ حصے میں, رات کے کچھ حصے میں. اچھا حضرات گرامی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا اتنے نبی آئے لیکن اتنے نبیوں کو آسمان پر, عرش پر نہیں بلایا. بتائیے, ماحول نہ خراب کریں, عرش پہ نہیں بلایا. معراج کا مطلب ہے کہ تقدیر کا چمک جانا, بلندی مل جانا, عظمت والا مل جانا, ایک بڑا عہدہ ایسا مل جانا کہ جو اور لوگوں سے ہٹ کر کے ہو, اور لوگوں سے بڑھ کر کے ہو. اسے کیا کہتے بتائیے عام زبان میں؟ معراج. ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا کیا. کیا کیا بتائیے؟ معراج عطا کیا.
حضرت آدم کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت عیسیٰ کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت زکریا کو معراج ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو زمین پر ہی معراج ہو رہا ہے، دھرتی پر ہی معراج ہو رہا ہے، لیکن جب باری آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، جب باری آتی ہے میرے محبوب کی، تو یہاں بات الٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو پوری کائنات میں جو ہے تمام نبیوں کو زمین پر معراج کرایا جاتا ہے، لیکن پیارے محبوب جب تیری باری آتی ہے تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، کسی دار گیتی میں نہیں، فلسطین میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرا سے آگے، عرش سے آگے، بلکہ مکہ سے آگے، لا مکہ سے آگے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات گرامی، اچھا اور ایک بات ذہن میں آ گئی، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایسے سنیں گے تو نکتے ذہن میں آتے رہیں گے۔ اچھا، جب کوئی سوال، ابھی تو میں واقعہ اس لیے پہلے بول دیا ہوں تاکہ ہے نا یہ نہ رہے کہ کیونکہ وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس کے اندر نکتے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، جب کوئی آپ کسی کو دعوت دے رہے، کیا دے رہے بتائیے؟ دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں بتائیے دینے کے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ دعوت اگر کسی کو دیں گے تو اس کو بس کیا ہے، آپ رخا بھیج دیں، واٹس اپ کر دیں، یا فون کے ذریعے سے جو ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ دعوت میں آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک یہ طریقہ، یہ بھی محبت ہے کہ نہیں؟ بھائی دعوت دے رہا، محبت تو ہے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ماحول ہے محبت نہ ہو تب بھی کارڈ پہنچایا جا رہا ہے، اور محبت نہ بھی ہو تب بھی کارڈ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس محبت کے اندر ملاوٹ ہے، اس محبت کے اندر ملاوٹ نہیں، خلوص ہی خلوص ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دعوت بھی دیا گیا لیکن کہا جاتا ہے دیکھیے آپ جو ہے نا، چونکہ میرے پیارے ہیں، دوست ہیں، میرے خاص ہے، تو آپ کے لیے میں سواری بھی بھیج دے رہا ہوں۔ کیا بھیج رہا ہوں بتائیے؟ اب اس محبت سے زیادہ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر چاہے سائیکل بھیجے یا آٹو بھیجے یا کار بھیجے، ہے کہ نہیں؟ انسان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن محبت اس سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت دینا بھی محبت اور گاڑی بھیجنا اس سے بڑھ کر محبت۔ لیکن ایک محبت کا تیسرا درجہ یہ بھی ہے کہ کہے کہ دوست میں دعوت بھی دے رہا ہوں، سواری بھی بھیج رہا ہوں، اور اپنے خاص کو بھی تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا بیٹا تجھے خود لے کر کے آئے گا۔ تو اب بتائیے زیادہ محبت کس میں ہے؟ پہلے والے میں ہے یا دوسرے والے میں ہے یا پھر تیسرے والے میں ہے؟ پتہ یہ چلا دعوت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے پیغام بھیجنا، دوسرا وہ ہوتا ہے پیغام کے ساتھ سواری بھیجنا، تیسرا وہ ہوتا ہے سواری کے ساتھ اپنا کوئی نمائندہ بھی بھیج دینا۔ اب ذرا دیکھو محبوب کی جو یہ معراج کا سفر ہے، محبوب لیٹے ہیں، رب فرما رہا ہے، محبوب دعوت مل رہی ہے، لیکن سوار بھی بھیج رہے، نمائندہ جبریل بھی بھیج رہے۔